الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ومقام نبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اہل اسلام، اہل ایمان، اہل یقان، بزرگان دین، برادران مکرم، بالخصوص ذوی احتشام و ذوی الاکرام علماء کرام، مجاہد اہل سنت، مفتی پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد ریاض حسین سر سعیدی دامت برکاتہ العالیہ، نہایت ہی قابل احترام و اکرام جناب علامہ قاری محمد بلال احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، جامعہ شمس العلوم کے جملہ منتظمین، متعلقین، اساتذہ کرام و تلامذہ، دور و نزدیک سے، قرب و جوار سے اور پڑوس سے اور محلہ سے، جامعہ شمس العلوم کے جامع مسجد کے اس صحن کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے منعقد کی جانے والی اس خوبصورت، ایمان افروز، کیف آور، روح پرور محفل کے اندر شرکت کرنے والے جملہ شرکاء و حاضرین، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم اور لطف و احسان ہے کہ بحمد اللہ تعالی 1445 اسلامی ہجری سال اختتام پذیر ہوا، اور آج کے دن سے 1446 اسلامی ہجری کیلنڈر کے مطابق یکم محرم الحرام سے، یعنی آج کے دن سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ جامعہ شمس العلوم کی ایک خوبصورت روایت رہی ہے، جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گی کہ یہ جو شعائر اللہ ہیں اور خاص ایام ہیں، ان میں سے مہینے کی مناسبت سے یا دنوں کی مناسبت سے جو پروگرام بھی ہونا ہو، جس سے نسبت بھی ہو، یہ پوری کوشش اور کاوش کرتے ہیں اس شخصیت کے متعلق ضرور اس جامعہ کے اندر محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت شاندار ایک روایت ہے
حضرات محترم، اس وقت سٹیج پر اور میرے سامنے علماء کرام بھی اور تلامذہ بھی موجود ہیں، اور حقیقت بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جتنے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان کی حیثیت سے یہ چہرے نظر آ رہے ہیں، اور یہ وہ چہرے ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت کے فرشتے بھی ان کی راہوں میں پر بچھاتے ہیں، اور یہ وہ طلباء ہیں جن کے لیے سمندر کی مخلوق اور سمندروں کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، اور یہ وہ طلباء ہیں کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جن کی بہت بڑی قدر اور منزلت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان ضیوف الرحمن کی ہمیں بھی عزت و تکریم کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج یکم المحرم الحرام کے حوالے سے مختصر سی اور محدود سی اس نشست میں کوئی لمبا چوڑا واعظ، خطاب اور تقریر نہیں، نہایت ہی اختصار، مگر میں کوشش کروں گا جامعیت کے ساتھ، اور مجھے پوری امید ہے کہ رسپانس ایسا ملے گا کہ دریا کو کوزے کے اندر بند کیا جا سکے، اور مجھ جیسے بے بیضات سے شخص سے یہ ممکن نہیں ہے، مگر میرے مرشد کریم غزالی زماں راضیہ دورہ امام اہل سنت سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی قدس سرہ العزیز ونور اللہ مرقدہ، ان کے علم و معرفت کے بے کرا سمندر میں سے جو چند قطرے مجھے نصیب ہوئے، بس ان کی روشنی میں میں آپ سب کو سیراب کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت اعلاء کلمت الحق کی ایک کامل توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، یہ جو محفل بنائی گئی ہے یہ بن تو چکی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اسے ابھی سجانا باقی ہے۔ ایک محفل بنائی جاتی ہے، انتظام کیا جاتا ہے، اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے، لیکن پھر اسی محفل میں ایک زیبائش و آرائش اور زینت اور سجاوٹ پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک حدیث خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں ایک روایت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت بیان کی ہے۔ ماشاءاللہ مفتی طاہر الحسن باروی صاحب بھی تشریف لائے، دیگر بھی معزز شرکاء حاضرین۔ میں گزارش کروں گا کہ انجینئر عرفان منظور صاحب تھوڑا سا آگے تشریف لائے، اور پیچھے بھی اگر کوئی بزرگ یا سادات یا حفاظ یا ائمہ یا علماء اگر بیٹھے ہیں تو میری گزارش ہوگی کہ وہ آگے تشریف لائے اور سٹیج کے نزدیک آ کر بیٹھے، انتظامی امور کے تحت جیسے وہ مناسب سمجھیں، لیکن میری تمنا اور آرزو یہی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی انہوں نے جو درج کی اور بیان کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زینوا مجالسکم، اپنی مجالس کو، اپنی محافل کو، اپنے اجتماعات کو، یا اپنی ان تقریبات کو، اپنے ان پروگرامز کو، یا اپنے ان ایونٹس کو سجاؤ، ان کی آرائش و زیبائش کرو۔ کس ذریعے سے؟ وہ کون سا میٹیریل ہے؟ چراغاں کیا جائے، لائٹیں کی جائے، خوبصورت اہتمام کیے جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِصَلَاةِ عَلَيَّ، میری ذات پر درود پاک کے ذریعے، درود پاک کے ذریعے اس محفل کو سجا لو، ایک سجاوٹ ہو جائے۔ تو محفل کے اندر یہ سجاوٹ صرف لائٹنگ سے، کمکموں سے
اور دیگر دلکش اور خوبصورت نظاروں سے نہیں ہوتی. اصل سجاوٹ ہر محفل کے اندر بارگاہ مصطفیٰ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے سے ہوتی ہے. ایک تو اس ذریعے سے. لیکن اسی روایت کے اندر اگلا جملہ میں جو ساتھ ایڈ کر رہا ہوں اور وہ بھی حدیث پاک کا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک تو اس محفل کو سجاؤ میری ذات پر درود و سلام کے ذریعے سے، اور پھر دوسرا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا بذکر عمر بن الخطاب، سیدنا فاروق اعظم کی یاد قائم کر سے، ان کے ذکر سے محفل کو سجایا. اگرچہ کسی روایت میں بذکر علی ابن ابی طالب بھی ہے، لیکن جو میں نے خود پڑھا اپنی آنکھوں سے اس میں بذکر عمر بن الخطاب آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے ذریعے سے بھی اپنی محفلوں کو سجاؤ، دلکش بناؤ، ایک سما پیدا ہو جائے، سج جائے محفل. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر سے بھی اپنی محفلوں کے اندر خوبصورت نظارہ ایک پیدا کرو تاکہ ایک سما پیدا ہو جائے اور زمین سے آسمان تک فرشتے بھی گواہی دے رہے ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کی ذات پر درود بھی پڑھ رہے ہیں اور خلیفہ ثانی مرید و مراد مصطفیٰ اور داماد مرتضیٰ کا ذکر بھی کر رہے ہیں. تو آج جامعہ شمس العلوم نے یہ محفل اسی سلسلے میں اسی بنا پر یہ سجا رہے ہیں. اللہ رب العزت ان کی کاوشوں میں مزید برکت عطا فرمائے. اب دوسری بات، چونکہ وقت مختصر اور محدود ہے، میں نے کوشش کرنی ہے تھوڑے وقت کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون جلیل القدر ہستی، میں یہاں پہ بالکل شارٹ کروں گا، چند جملے چند ہنٹس ہے وہ عرض کروں گا. یہ وہ جلیل القدر ہستی ہیں کہ ان کا ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ان کا انتخاب ہوا ہے، اور کسی ایک ہستی نے نہیں، کئی ہستیوں نے سیدنا فاروق اعظم کو چنا ہے. اور سب سے پہلے کس ذات نے چنا ہے؟ رسول کائنات نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا. سب سے پہلے حضور نے چنا. کیسے چنا اس تفصیل میں بعد میں جائیں گے. حضور نے منتخب کر لیا، چن لیا، سلیکٹ کر لیا. دوسرے نمبر پر پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا فاروق اعظم کو خلافت کے لیے چنا، نامزد کر لیا. انہوں نے بھی چنا، منتخب کیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مولا کائنات مولا علی شیر خدا علی المرتضیٰ، انہوں نے بھی سیدنا فاروق اعظم کو چنا اور اپنی صاحبزادی ام کلثوم کے ساتھ عقد نکاح کر کے اپنی قرابت داری کے لیے، رشتہ داری کے لیے اور اپنا داماد بننے کے لیے انہوں نے بھی منتخب کر لیا. اور ایک اور ہستی بھی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے بھی سیدنا فاروق اعظم کو چنا، مگر کس حوالے سے؟ انہوں نے اس وقت چنا، یہ بخاری شریف کی حدیث کا صرف ایک جملہ عائد کر رہا ہوں، انہوں نے اس وقت چنا جب ان کا وقت اخیر بغاوت شہادت قریب آیا. اپنے بیٹے کو انہوں نے بھیجا تھا کہ جاؤ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ میرے دل کی تمنا اور آرزو سیدنا صدیق اکبر کی طرح ہے، جیسے انہوں نے خواہش اور تمنا ظاہر کی تھی کہ مجھے پہلو مصطفیٰ میں دفن کر دیا جائے. اگر وہاں اجازت نہ ملے وَإِلَّا فَرُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، پھر جنت البقیع کے عام قبرستان کے اندر دفن کر دیا جائے. بیٹا
کہا تم جانا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ ابو بکر تھے، ان کا اپنا انداز تھا، میں عمر ہوں، میرا اپنا انداز ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ سے جا کر پوچھو اگر اجازت مل جائے تو مجھے پہلو مصطفیٰ میں دفن کر دے، لیکن اگر وہ اجازت نہ دے، الفاظ وہی ہے وَإِلَّا فَرُدُّونِي إِلَىٰ مَقَابِرٍ، تو پھر جنت البقیع میں، لیکن وہاں گئے، اجازت مانگی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تحفظات سامنے رکھے، مگر ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے پھر ارشاد کہا کہ میں نے بھی چن لیا ہے پہلو مصطفیٰ میں سیدنا فاروق اعظم۔ اچھا، سب سے پہلے خود رحمت کونین نے چنا۔ کیسے چنا؟ ایک جملہ سمجھانے کی غرض سے، بلکہ خود سمجھنے کی غرض سے۔ آپ کو میں کیا سمجھا سکتا ہوں؟ آپ تو خود مجھ سے زیادہ، میں بارہا جب بھی آتا ہوں یہ عرض کرتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ یہ طلباء قرآن و حدیث پڑھنے والے اور صحیح معنوں میں جامعہ شمس العلوم کے اندر چونکہ ایک تدریس و تعلیم کا ایک خوبصورت اہتمام، دل مطمئن ہے اور ہر اعتبار سے مطمئن ہے۔ ادھر جامعہ انوار الاسلام علامہ مفتی طاہر الحسن صاحب کوٹے دو کی سرزمین پر بحمد اللہ تعالی ایک چراغ جگمگا رہا ہے، اس کی ایک روشنی وہاں سے بھی اٹھ رہی ہے اور یہاں سے بھی بلند ہو رہی ہے، وہاں سے بھی ایک نور بانٹا جا رہا ہے اور جامعہ شمس العلوم کی سرزمین سے بھی نور بانٹا جا رہا ہے۔ کعبہ بن گیا، تعمیر مکمل ہو گئی۔ اب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں وہ جو دعا مانگی، وہ دعا کے الفاظ تو یاد ہوں گے نا آپ سب کو، ذرا پڑھ کر سنائیں گے یہ طلباء جو بیٹھے ہیں، یہ حفظ والے اور غیرت والے۔ کیا دعا مانگی جب کعبہ بن گیا، تعمیر مکمل ہو گئی، بنیادیں اٹھائی جا چکی؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ، بن گیا، تعمیر مکمل ہو گئی۔ اب وہ دعا کر رہے ہیں پروردگار عالم ربنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پروردگار یہ کعبہ بنانا ہمارا کام تھا، سو میں نے اور میرے بیٹے نے یعنی ابراہیم نے، اسماعیل نے مل جل کر انہوں نے کام مکمل کیا، اپنی ڈیوٹی سر انجام دی، کعبہ بن چکا۔ پروردگار اب تو ایسا کر، اس جس ہستی کا انتظار یہ صدیاں بھی کر رہی ہیں، زمانے بھی کر رہے ہیں، خود یہ کعبہ بھی جس ہستی کا انتظار کر رہا ہے، اب دیر نہ کر، وَابْعَثْ فِيهِمْ، اب اسی ہستی کو بھیج دے جو آ کر اسی کعبہ کو آباد کرے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی اور اس دعا میں کس کو مانگا؟ مصطفیٰ کو مانگا۔ کس کو مانگا؟ مصطفیٰ کو مانگا، اور مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے مختصراً۔ لیکن اب جب مصطفیٰ آ گئے، اسلام کا آغاز ہو گیا، دعوت توحید بلند ہو گئی، دعوت حق دی جانے لگی، لیکن رفتہ رفتہ تدریجاً لوگ بھی حضور علیہ السلام کی غلامی میں آتے گئے۔ ابو بکر بھی آ گئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی آ گئے، حضرت زید بھی آ گئے، حضرت علی ابن ابی طالب وہ بھی آ گئے، حتیٰ کہ آتے آتے 39 ہو گئے۔ لیکن 39 ہونے کے باوجود بھی اسلام ابھی اس کے اندر ایک پاور نہیں آئی، ایک طاقت نہیں آئی، ابھی کمزور آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ افرادی قوت نہیں ہے، اور ادھر سے جلغار ہے کفار کی، مشرکین کی، ادھر سے مزاحمتیں ہیں، ادھر سے رکاوٹیں ہیں کہ یہ دین حق، دین اسلام زیادہ پھیلنے نہ پائے، کوئی ایسا بندوبست کرو، اس کو روکنے کی کوئی سبیل کرو۔ تو کفار، مشرکین، دشمنان دین پورا زور لگا کر رکاوٹیں اور مزاحمتیں پیدا کر رہے ہیں، اسلام ابھی پاورفل نہیں بنا۔ تو جیسے ابراہیم نے مانگا تھا خدا سے پروردگار عالم مصطفیٰ کو بھیج دے، اب جب مصطفیٰ نے یہ صورتحال دیکھی تو عرض کیا پروردگار عالم، اسلام کو قوت دینا مقصود ہے، غلبہ دینا مقصود ہے، تسلط دینا مقصود ہے۔ اب اس مقصد کے لیے میرے سامنے 2 شخصیتیں ہیں۔ کتنی؟ 2 شخصیتیں ہیں، ایک کا نام عمر ہے اور ایک کا نام عمر ہے۔ بعض اوقات
یہ عرفان صاحب کی نالج میں کیا بلکہ بس اس کی وضاحت کا ٹائم نہیں ہے. بعض اوقات ہمارے کچھ لوگ عمر بھی پڑھ لیتے ہیں، عمر بن سعد و عمر بن عاص. یہ طلباء یہ تو جانتے ہیں نا، عمر ابن حشام اور عمر ابن خطاب. لیکن دیکھیے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی ہے نا، دعا کے الفاظ تو یاد ہوں گے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب او بعمر ابن حشام. لیکن اتنا نہیں ہے، ایک حدیث اور روایت کے اندر کچھ الفاظ اور بھی ہیں، بِأَحَبِّ الرَّجُلَيْنِ، یعنی دو شخصیتیں ہیں، لیکن پروردگار عالم تو ایسا کر ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو اور محبوب ہو. بلکہ میں تو اس نتیجے پر بھی پہنچا ہوں کہ ایسی دعائیں ہیں مختلف روایات کے اندر، لیکن ان میں زیادہ تر سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب کا ذکر ہوا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اور دوسرا یہ بھی احب الرجلین، ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ پیارا ہے پروردگار، جو تجھے زیادہ پسند ہے وہ میرے حوالے کر دے، تاکہ اسلام کو عزت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عزت کا مطلب یہی ہے سربلند ہونا، جو غلبہ پالے، جو تسلط حاصل کر لے، طاقت میں آ جائے، پاور میں آ جائے. اصل عزت کا معنی اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ جس کے ذریعے اسلام کو پاور مل جائے. یہ دو شخصیتیں ہیں، ان میں سے ایک کو تو بھیج دے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، شام کا وقت تھا، بس رات بمشکل گزری. جب صبح ہوئی تو سیدنا فاروق اعظم، چونکہ اسلام لانے کا واقعہ وہ بڑا طویل ہے، آپ بارہا سن چکے ہوں گے، لیکن جب صبح ہوئی سیدنا فاروق اعظم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی قبولیت کا مجدع جاں فضا بن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گر کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ چکے تھے، حضور کا کلمہ پڑھ رہے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، مستدرک امام حاکم کے اندر روایت آتی ہے، انہوں نے کہا کہ ان کان اسلام عمر لفتح و امارتہ لرحمہ واللہ ما استطعنا ان نصلی بالبیت الحرام. اللہ کی عزت کی قسم، عمر کا اسلام لانا ہمارے لیے، جس دن وہ اسلام لائے اسی دن ہم نے سمجھ لیا کہ اب اسلام کو کوئی دبا نہیں سکتا، کوئی شکست دے نہیں سکتا. اب جب عمر آ چکا ہے تو فتح ہمیں مل چکی ہے. لیکن اس سے پہلے پوزیشن کیا تھی؟ وہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں واللہ ما استطعنا ان نصلی بالبیت. اس سے پہلے ہماری پوزیشن کیفیت یہ تھی کہ جب ہم کمزور تھے کہ ہم بیت اللہ شریف میں جا کر ظاہراً کھلم کھلا جا کر عبادت نہیں کر سکتے تھے. لیکن لما اسلم عمر، جب سیدنا فاروق اعظم اسلام میں آ گئے تو اب پھر وہ کیفیت بدلی. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب وہ پھر باعث انقلاب بن گیا. انتخاب تھا مصطفیٰ کا، لیکن ان کی آمد وہ باعث انقلاب، اور انقلاب کا وہ جو پہلا حصہ تھا، انقلاب کی وہ جو پہلی صورت تھی کہ وہ چھپ چھپ کر نمازیں پڑھنے کی بجائے اب وہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، دو تین روایتوں میں ایک جیسے الفاظ ملتے ہیں. وہ کہتے ہیں لما اسلم عمر فدعونا فصلینا. جب عمر اسلام میں آ گئے تو اب ہمیں کھلم کھلا عبادت سے کوئی نہیں روک سکتا تھا. اب دو صفیں بن گئی. ایک صف کی قیادت حضرت سید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سید الشہداء وہ کر رہے تھے، اور ایک صف کی قیادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ 20 کی دو صفیں بنی ہوئی، ان کی قیادت بھی ہو رہی تھی، حضرت حمزہ کر رہے تھے، اور ادھر دوسری صف کی قیادت میں سیدنا فاروق اعظم آگے تھے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی دوسری ایک روایت کے مطابق اس میں بھی ہے لما اسلم عمر، جب وہ آئے اس کے بعد کیا ہوا؟ جتنے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام وہاں بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، انہوں نے آمد عمر پر ایک جشن منایا ہے. حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر خوشیوں کا اظہار کیا ہے.
فرحتوں مسرتوں اور انبساط ابتہاج کا اظہار کیا ہے. اور جب وہ اظہار کر رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے، اسی وقت ادھر سے نازلہ جبریل و جبریل امین بھی نازل ہو آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کرنے لگے حضرت جبریل امین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر. عمر کے اسلام لانے پر صرف یہ فرش والے، صرف یہ آپ کے غلام یہ خوشیاں نہیں منا رہے. عمر کے اسلام لانے پر آج آسمانوں پر بھی جشن کا سما ہے. اور آسمانوں کا جشن وہ کون منا رہے ہیں؟ رب کے فرشتے آمد عمر پر یہ جشن منا رہے ہیں. تو عمر آئے اگر اسلام میں تو جشن منایا جائے، صحابہ بھی منائے، خوشیاں منائے، اور آسمانوں پر بھی جشن منایا جائے، جشن منایا جائے. اور تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو تو پھر جشن منانا الیاذ باللہ کو بدعت ہو جائے گا. کفار اور مشرکین نے جب دیکھا لما اسلم عمر کہ عمر آ چکے ہیں، اب دیکھیے ایک جملہ ہے، قال المشرکون، مشرکین نے ان سب نے اسی وقت اعتراف کر لیا. یہ قابل غور ہے یہ نکتہ، انہوں نے مان لیا، اسی وقت اعتراف کر لیا. یہ الفاظ انہی کی نسبت سے بولے گئے. قال المشرکون اليوم انتصف اليوم منا، کہ آج دو قومی نظریہ کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. حالانکہ کتنے مسلمان ہوئے تھے اس وقت تک؟ فقط 40، یا ایک دوسری روایت کے مطابق 42، لیکن 39 پہلے 40واں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی. تو فقط 40 آدمیوں نے اسلام قبول کیا، حضور کی غلامی میں آ گئے. اور دوسرے نمبر پر، دوسرے پہلو میں وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے کفار اور مشرکین، لیکن انہیں ماننا پڑا حضرت سیدنا فاروق اعظم کی آمد پر. وہ سب برملا کہہ رہے تھے کہ آج سے ہم تقسیم ہو رہے ہیں، تقسیم ہو چکے ہیں. آج ایک قوم نہیں بلکہ 2 قومیں بن چکی ہیں. ایک سیدنا فاروق اعظم کے آنے سے اگرچہ ان کی تعداد 40 ہے، لیکن ایک پوری قوم اب تیار ہو چکی ہے. یہ مشرکین ماننے کے لیے تیار ہو گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا انتخاب خود ہی فرمایا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، ان کے مناقب، ان کے فضائل کے کون سے پہلو بیان کیے جائیں. ایک جملہ اور عرض کر دوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے حوالے سے. یہ دیکھیں تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، یہ مفتیان عظام علماء مشائخ تشریف فرما ہے. حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں، کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو آخذ بید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، محو سفر تھے. اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست رحمت میں سیدنا فاروق اعظم کا دست مبارک تھاما ہوا تھا، اور جو ہاتھ میں ہاتھ ملا کر اکٹھے چل رہے تھے. وہ کیسا پیارا منظر ہوگا. ان کی محبتیں دیکھیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور عشق دیکھیے. ہاتھ تھاما ہوا تھا اسی اثنا میں. اور یہ ہاتھ کون سا ہے؟ وہ ہاتھ ہے جسے خود اللہ رب العزت نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ہاتھ تھاما ہوا ہے. یہ چلتے چلتے راہ میں سیدنا فاروق اعظم نے بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دل میں کچھ عجب سا محسوس ہو رہا ہے. پوچھا ہوگا، فرمایا ہوگا وہ کیا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، لا انت احب الی من کل شیء الا من نفسی. وہ کیفیت میرے دل کی یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، ہر شے سے زیادہ. الا من نفسی، لیکن احتیاط کا دامن تھامتے ہوئے اسی تقاضے کو بروئے کار لا کر پھر وہ یہ بھی عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، الا من نفسی، باقی تو ہر شے سے زیادہ آپ کی ذات سے محبت ہے سوائے میری اپنی جان کے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک. اس وقت تک
یہ بات پوری نہیں ہوتی، تقاضا عشق اور محبت کا پورا نہیں ہوتا جب تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ تجھے میں محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ ادھر ہاتھ تو تھاما ہوا تھا، اب نگاہ مصطفیٰ پڑی قلب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر، اور پھر ہوتا تو ایسے ہی ہے کہ بس اس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ ہاتھ تو پہلے ہاتھ میں تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھاما ہوا تھا۔ اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ فرمائی اور نگاہ کرم فرمائی، بیک وقت وہ دل کی وہ کیفیت جو پہلے تھی وہ نہ رہی، اب وہ کیفیت بدل گئی۔ فوراً عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الان یا رسول اللہ، اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ، کائنات کی ہر شے سے زیادہ پہلے محبت تھی، فقط ایک جان بچی ہوئی تھی، اب اپنی جان سے بھی زیادہ یا رسول اللہ تجھ سے مجھے محبت ہے، آپ سے محبت ہے۔ اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، میں ساتھ ساتھ ایڈ کرتا جا رہا ہوں، آگے چلتا جا رہا ہوں، صرف حضور سے نہیں، حضور کے شہر طیبہ سے، شہر مدینہ سے کتنی محبت تھی، کتنی محبت تھی۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، ایک دعا اکثر مانگا کرتے، آپ بھی مانگا کریں، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلدی رسولک یا وفی بلد حبیبک۔ پروردگار عالم، مدینہ سے پیار ہے نا، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اپنی راہ میں مجھے شہادت عطا فرما، نصیب فرما، لیکن شہادت بھی کسی اور مقام پر نہیں، کسی اور میدان جنگ میں نہیں، دور دراز کسی علاقے میں نہیں، میری موت اور میری شہادت اسی شہر مدینہ میں ہو، شہر مدینہ میں۔ اس قدر محبت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ سے، وہ محبت تو آپ سبھی جانتے ہیں۔ سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز مفتی صاحب کے بلا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ سے باہر جانے لگتے، زاروں قطار تڑپ تڑپ کر روتے، پوچھا گیا کہ اس کا سبب کیا ہے، اتنا اس قدر کیوں روتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے بات یہ ہے کہ نخشا ان نکون ممن نفثہ المدینہ، مجھے ڈر لگتا ہے، خوف لاحق ہوتا ہے کہ میں مدینہ کی ان پیاری اور پربہار گلیوں سے، پر نور جلووں سے باہر قدم رکھوں، اور باہر قدم رکھتے ہی مجھ پر موت آئے، مجھے گوارا نہیں ہو رہا، میں نہیں چاہتا کہ ایک سانس کے لیے، ایک گھڑی کے لیے بھی مدینہ سے جدا ہو جاؤ اور وہاں موت ہو جائے۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا ان کی کیفیت دیکھیے، ساری زندگی شہر مدینہ میں گزاری، لیکن حج فقط ایک کیا، وہ جو فرض تھا ایک کیا، نفلی حج کوئی نہیں کیا۔ کس غرض سے، کس وجہ سے؟ فقط اس وجہ سے کہ مدینہ نہ چھوٹ جائے، مدینہ نہ چھوڑے، نہیں گئے۔ اور اسی طرح باقی بھی ائمہ کرام کے اس طرح کے حالات ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کی یہ دعا، یہ آرزو، یہ تمنا کیسے قبول ہوئی؟ اس انداز سے قبول ہوئی ان کی یہ تمنا، یہ آرزو شہادت، کہ ان کی شہادت تو کبھی 23 ہجری کو یا یکم محرم الحرام ہی کو اگر مکمل شہادت ہی کا دن قرار دیا جائے تو پھر 24 ہجری کے پہلے دن ان کی شہادت ہوئی ہے، شہادت ہوئی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر اپنے دور مبارک میں 11 ہجری سے بھی پہلے عطا فرما دی تھی، پہلے عطا فرما دی تھی۔ اور صرف ان کی نہیں، سیدنا عثمان غنی کی بھی یہ مختلف روایات ہیں، بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، اور جامع ترمذی کے اندر، نسائی شریف کے اندر، مسند احمد بن حنبل کے اندر، یہ ان روایات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ آپ سبھی اس بات کو جانتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر، احد پہاڑ پر تشریف لائے، احد پہاڑ سے حضور کو کتنی محبت ہوتی تھی۔ میں نے پڑھا ہے، علماء جانتے ہیں، یہ پڑھ چکے ہیں سیرت کی کتب میں بھی اور حدیث میں بھی۔ جنگ تبوک میں گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 یا اس سے بھی ابال لشکر کو لے کر، تقریباً 2 مہینے کے بعد واپسی ہوئی۔ لیکن جیسے ہی واپسی ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے تو پہلے نہ اپنے حجرہ مبارک گھر پہنچے، نہ ریاض الجنہ میں پہنچے، نہ مسجد نبوی میں پہنچے، پہلے احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ اور صحابہ کرام جو ساتھ تھے، ہمراہ تھے، انہیں بھی اجازت دی جو تم اگر جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو۔
فمن شاء منکم فلیسرع ومن شاء فلیمکث، جو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، اور جو میرے ساتھ جانا چاہتا ہے میں پہلے احد پہاڑ پر جاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ جو پہاڑ ہے نا احد کا، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بدلے میں اس سے محبت کرتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ غزوہ تبوک سے واپس آئے، خیبر سے بھی واپس آئے تو پہلے احد پہاڑ پر دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک پہاڑ سے، وہ جو بے حس و حرکت ہے، جس کے اندر شعور نہیں، حرکت نہیں، زندگی نہیں، موومنٹ نہیں، اس پہاڑ سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی محبت کرتے ہیں۔ جو حضور کا غلام آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھنے والا ہو، ذرا تصور کیجئے ان سے آقا کتنی محبت کرتے ہیں۔ حضور اکرم تشریف لائے، احد پہاڑ کے اوپر چڑھے، اپنے قدوم میمنۃ اللزوم سے نوازا، لیکن آپ سن چکے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ پہاڑ جھومنے لگا۔ الفاظ ہیں فراجف بہم، کانپنے لگا، لرزنے لگا۔ زلزلے کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن وہ حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے جو زلزلہ، وہاں بھی یہ رجفہ کے الفاظ آتے ہیں، ان معنی میں نہیں کہ وہ 70 کے 70 مر گئے تھے، ایسا زلزلہ ان معنی میں نہیں، یہ جھومنے کے معنی میں، جھومنے میں، وجد اور رقص کرنے کے معنی میں، خوشی کا برملا اظہار کرنے کے معنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم لگے۔ اور حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت حضور کے علاوہ 3 صحابہ اور بھی تھے، ابو بکر صدیق بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے۔ پہاڑ جھومنے لگا، فراجف بہم، جھومنے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی وقت پہاڑ کو مخاطب کر کے، اہدأ یا اثبت یا احد، اثبت یا احد، اے احد ذرا ٹھہر جا، آرام کر۔ ٹھیک ہے میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں تجھے مجھ سے محبت ہے، لیکن محبت کے بھی کچھ تقاضے اور قرینے ہوتے ہیں۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ادب کر، احترام کر۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اس وقت تیری پشت پر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے، 2 شہید موجود ہیں۔ نبی تو امام الانبیاء خود ہی تھے، اور صدیق تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر تھے، لیکن 2 شہید، ان کا نام تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا، اور وہ ابھی شہید بھی تو نہیں ہوئے تھے، لیکن قبل از شہادت تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شہادتوں کی خبریں دے رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کی بھی خبر پہلے دے رہے ہیں، اور عثمان غنی کی شہادت کی خبر بھی حضور پہلے دے رہے ہیں۔ یہ احد پہاڑ ہے، اور مکہ میں پہاڑ ہے غار ہیرا، جبل ہیرا یا جبل نور بھی جسے کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑ پر بھی انہی صحاح 6 کے حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی تشریف لائے، اور وہ پہاڑ، اس پہاڑ کو آپ بخوبی جانتے ہیں، جہاں سے اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیات کے ذریعے وحی قرآن کی وہ ابتدا ہوئی، جبریل امین آئے، وہ غار ہیرا، اس پہاڑی کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم رکھے۔ اب روایت میں آتا ہے یہاں صرف 4 تھے حضور سمیت، لیکن اس پہاڑ پر 6 تھے۔ کتنے؟ 6 تھے۔ 3 یہ ہو گئے ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم اور عثمان غنی۔ چوتھے کون تھے؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم، اور 5ویں کون تھے؟ حضرت طلحہ۔ 6ٹھے کون تھے؟ حضرت زبیر، حضرت زبیر۔ وہاں بھی حضور فتحرکت الصخرہ، وہ بھی ایسے کانپا، لرزا، وہ پہاڑ بھی، ہیرا کا پہاڑ، وہ بھی لرزا، کانپا، حتیٰ کہ ایک روایت کے اندر تو یہ ہے تساقطت، کہ وہاں سے پتھر بھی گر پڑا اور نیچے آ پڑا زمین پر، سطح زمین پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برجلہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پتھر کو، اس پہاڑ کو اپنے پاؤں مبارک سے ٹھوکر ماری اور ارشاد فرمایا اہدأ یا اسکن یا ہیرا، ٹھہر جا، ادب کر، احترام کر۔ کیا تجھے معلوم نہیں انما علیک وفی روایت لیس علیک نبی و صدیق او شہید، یعنی اس وقت تیری پشت پر ایک نبی موجود ہے، ایک یا تو صدیق موجود ہے، یا ان کے علاوہ جو بھی ہے وہ ضرور شہید موجود ہے۔ یعنی وہاں شہیدان کا لفظ نہیں، لیکن او شہید، یعنی یا تو نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید موجود ہے۔ حالانکہ وہ 6 تھے، نبی تو امام الانبیاء خود تھے، خاتم النبیین سید المرسلین خود تھے، اور صدیق سیدنا صدیق اکبر تھے،
اور شہید یہ کون تھے؟ عثمان غنی بھی، عمر فاروق بھی، علی المرتضیٰ بھی، حضرت طلحہ بھی، حضرت زبیر بھی، اور اسی طرح کوہ صبیر ہے، کوہ صبیر وہ بھی مکہ میں ہے۔ روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک پہاڑ پر فقط 4 ہیں حضور سمیت، ایک پہاڑ پر 6 ہیں، اور ایک پہاڑ پر پورے 10 مبشرہ کی طرح 10 صحابہ ہیں پہاڑ پر چڑھے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی یہی ارشاد فرمایا، اسکن یا صبیر فإنما علیک نبی او صدیق او شہید۔ وہاں 10 تھے۔ عرض کرنے کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ آپ یہ بات تو آپ جانتے ہیں، 11 ہجری کو تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا ہے، پھر سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت 13 ہجری کو ان کا وصال ہوا، 10 اور ایڈ کر دیں پھر 23 ہجری آ جاتا ہے، اس کا آخری دن 26 ذوالحج مان لے یا یکم محرم الحرام، 23 ذوالحج یا 24 ہجری کا پہلا دن سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہو رہی ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پہلے خبر دے رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 23 ہجری، اور اسی طرح سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہو رہی ہے 35 ہجری کو، لیکن تیرے اور میرے آقا ان کی خبر بھی پہلے دے رہے ہیں۔ سیدنا علی شیر خدا کی شہادت ہو رہی ہے 40 ہجری کو، لیکن علم و مشاہدہ مصطفیٰ پر قربان جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 40 ہجری کو ہونے والی علی المرتضیٰ کی شہادت کی خبر پہلے دے رہے ہیں۔ 36 ہجری کو حضرت طلحہ کی اور 36 ہی ہجری کو حضرت زبیر کی شہادتیں ہو رہی ہیں، لیکن تاجدار کائنات امام الانبیاء ان کی شہادتوں کی خبریں بھی پہلے ارشاد فرما رہے ہیں، پہلے ارشاد فرما رہے ہیں۔ جب ان کی شہادتوں کی خبریں پہلے ارشاد فرما رہے ہیں تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ان کی شہادت ہوئی 61 ہجری میں، تواتر کے ساتھ ایک نہیں کئی احادیث حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے، حضرت انس بن مالک سے، حضرت ام سلمہ سے، اور خود حضرت علی المرتضیٰ سے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے، حضرت ام الفضل سے، مختلف روایتوں کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم شہادت ہو رہی ہے، واقعہ کربلا بپا ہو رہا ہے 61 ہجری میں۔ حضور اکرم فقط 11 ہجری سے پہلے نہیں بلکہ 4 ہجری کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جو ہی ولادت باسعادت ہوتی ہے، چند دن گزرتے ہیں، حضرت ام فضل تشریف لاتی ہے، آقا علیہ السلام کو دیکھتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادے کو اٹھا کر سینے سے لگا کر بوسہ بھی دے رہے ہیں، چومتے بھی جا رہے ہیں، روتے بھی جا رہے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا سبب ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جبریل آیا، اس نے آ کے مجھے خبر دی کہ تم اس بیٹے اپنے شہزادے سے اتنی محبت کرتے ہو، میں تمہیں خبر نہ دے دوں کہ تمہارے اس بیٹے کو تمہارا کلمہ پڑھنے والے زمین کربلا پر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کی خبر دے دی۔ بس یہ ٹائم وہ تو ہو چکا ہے، لیکن چونکہ محرم الحرام ہے، باتیں بہت سی وہ تشنہ تکمیل رہیں گی، لیکن آپ سب کو زیادہ بھی میں بیدار نہیں کرنا چاہتا۔ بہت سے پہلو ہیں، یہ تو محبت رسول کا تھا، بات تھوڑی سی آگے بڑھ گئی۔ ایک اصلاح احوال کے لیے اور فکر آخرت کے لیے اتنے جلیل القدر کہ جو سابقون میں بھی ہوں، مہاجرون میں سے بھی ہوں، خلفائے راشدین میں سے بھی ہوں، عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہوں، جن کی اتنی بڑی شان ہو، جن کے متعلق حضور نے فرمایا ہو لو کان بعدی نبی لکان عمر، نبوت کا سلسلہ دروازہ بند ہو چکا، اگر یہ جاری رہتا تو وہ اوصاف، وہ خصائص، وہ امتیازات، وہ محاسن اس عمر کے اندر تھے، اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر نبی ہوتا۔ وہ عمر جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محدث بھی کہا ہے، محدث بھی، کہ جن کے دل پر خود اللہ رب العزت الہام نازل فرمائے، اور جن کی زبان پر حق کلام کرے، الحق ینطق والا لسان عمر، وہ محدث کی شان والے بھی۔ لیکن خوف خدا اور تقوی کا عالم کیا ہے؟ انگوٹھی جو بنوائی تھی اس کے اوپر ایک جملہ لکھوایا تھا، کفا بالموت واعظا، کفا بالموت واعظا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اس کا کیا سبب ہے کہ یہ ہر وقت سامنے رکھتے ہو، انگوٹھی پر لکھوایا ہوا ہے؟ آپ فرمانے لگے صرف اس لیے لکھوایا، ہر وقت دیکھتا ہوں تاکہ مجھے کسی صورت موت بھول نہ جائے۔ یہ حال ہے ان کے خوف خدا کا اور تقوی کا۔ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں،
گزرے ایک جگہ سے، شام کا وقت ہے مگر قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ سورہ طور کی آیت مبارکہ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، گلی کے باہر سے سیدنا فاروق اعظم نے آواز سنی ہے قرآن کی تلاوت کی۔ سچ بتائیے، سچ بتائیے، یہ سرزمین کوٹدو ہو، ڈسٹرکٹ کوٹدو یا ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ یا کوئی بھی علاقہ، آج بھی کہیں راہ گزرتے ہوئے، گلی سے گزرتے ہوئے کسی گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی ہے؟ جب ہمارے اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی اور ہمارے گھروں سے نکلنے والی آواز جب کوئی نہیں سنتا تو پھر ہم کیسے سنیں گے؟ یہ تو اجتماعی طور پر معاشرہ اس دلدل میں اس قدر گر چکا ہے کہ اب ہم قرآن کو بھی بھول چکے، فرمان مصطفیٰ کو بھی بھول چکے۔ ان عذاب ربک لواقع، سنا وہیں پہ بیمار ہو گئے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگ کر بیٹھ گئے، اٹھ نہ سکے، پھر کسی طرح سے سنبھلے، گھر گئے، لیکن پورا 1 مہینہ بیمار رہے، حتیٰ کہ بتایا یہ جاتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ پورا 1 مہینہ اسی آیت کریمہ کو سننے کی وجہ سے اس قدر بیمار ہوئے، دل پہ اثر ہوا کہ لوگ عیادت کرنے کے لیے، بیمار پرسی کرنے کے لیے فاروق اعظم کے گھر گئے۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری شریف کے اندر یہ الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر نماز پڑھاتے ہوئے بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا سے، خشیت الہیہ سے اس قدر روتے تھے کہ تلاوت کے دوران انما اشکو بثی و حزنی اللہ، جب اس مقام پر پہنچتے زاروں قطر اتنا روتے، ہچکیاں بند جاتی، ہزاروں کی تعداد کے اندر مقتدی ہوتے پیچھے نماز پڑھنے والے۔ عبداللہ بن شداد کہتے ہیں بخاری کی حدیث کے مطابق میں سب سے پچھلی صف میں بھی ہوتا تو سیدنا فاروق اعظم کی آواز وہیں سن لیتا تھا، اس قدر خوف۔ اور وہی سیدنا فاروق اعظم، یہ نوجوانوں کے لیے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جب انہی کے دور کے اندر ایک متقی تھا، پرہیزگار تھا، نوجوان تھا، عبادت گزار بھی تھا، نماز عشاء جامع مسجد میں مسجد نبی میں جا کر پڑھتا، گھر تھوڑا سا دور تھا، عشاء کے بعد لوٹتا تو گھر آ کر اپنے ضعیف والد کی خدمت کیا کرتا، لیکن چونکہ اندھیرے میں آتا، راستے کے اندر ایک فاحشہ عورت سے سامنا ہو گیا، اس نے اپنے انداز اور تیور بدل بدل کر ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اسے ورغلایا، پھسلایا اور بہت کوشش کی، لیکن ایک مرتبہ اس کا حملہ کامیاب بظاہر ہو گیا۔ دروازے پر پہنچ گیا، وہ نوجوان دروازے پر پہنچ چکا تھا، لیکن پہنچتے ہی فوراً وہاں پہ ایک آیے کریمہ قرآن مجید کی وہ یاد آئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اس آیت پہ نگاہ پڑی، کانپنے لگے، لرزنے لگے، قدم آگے نہ بڑھے، پیچھے ہٹ گئے اور اپنے گھر کی جانب جانے لگے۔ بمشکل گھر پہنچے، ایک ہی رات نہ گزری تھی، موت واقع ہو گئی، فوت ہو گئے۔ لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ کے اسے دفنا دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، رب کی عزت کی قسم، ابن عساکر والے لکھتے ہیں، یحییٰ بن ایوب خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ لکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم خود چل کر قبرستان میں پہنچ کر اس نوجوان کی قبر پر پہنچے اور وہاں جا کر اس نوجوان کو قبر کے باہر کھڑے ہو کر سیدنا فاروق اعظم نے پکارا، ذهب الى قبر شاب فناداہ یا فلاں، فناداہ یا فلاں، گئے اس نوجوان کی قبر پر، فناداہ یا فلاں، وہاں جا کر پکارا، اور نوجوان یہ بتا، قرآن تو تو نے بھی پڑھا، ہم نے بھی پڑھا، وہ جو آیے کریمہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو خوف خدا سے ڈر گیا پھر مر گیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے جو ڈر گیا اور وہ مر گیا، تو جب وہ قبر میں پہنچے گا تو 2 جنتیں رب کا وعدہ ہے اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اب سیدنا فاروق اعظم اس عام قسم کے ایک نوجوان کو باہر سے مخاطب کر کے، کرامت ہے ویسے سیدنا فاروق اعظم کی، وہ پکار کر کہہ رہے ہیں، بتلا وہ رب کائنات نے وہ وعدہ پورا کیا یا نہ کیا؟ وہ قبر میں سے وہ نوجوان جواب دیتا ہے، قبر کے اندر سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا وہ زندہ بھی تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدنا فاروق اعظم کے سلام کو بھی سنا، ان کے پیغام کو بھی سنا، ان کے سوال کو بھی سنا، اور پھر سوال سن کر اس کا جواب بھی دیا۔ جواب کیسے دیا؟ کہا یا امیر المؤمنین، ہے قبر کے اندر مر چکا ہے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ باہر کوئی عام ہستی نہیں، سیدنا فاروق اعظم کھڑے تھے۔ قد آتانی ربی مرتین، کہ اللہ رب العزت نے وہ وعدہ پورا کر دیا،
اور اپنے وعدے کے مطابق جو ہی میں قبر کے اندر پہنچا تو جنت کے 2 دروازے کھل گئے یا 2 جنتیں مجھے عطا کر دی گئی. سمجھ آ گئی نہیں ہے؟ میں ابھی اینڈ کر دوں، کلوز کر دوں. یہ تو خوف خدا کا ایک پہلو. اب کس پہلو پر ایک جملہ یہ بھی عرض کر دوں کہ ہیبت، پریشر اور روب اور جلال فاروقی کا تھوڑا سا اندازہ کیجیے. یفر الشیطان من ظل عمر ایک روایت، اور ان الشیطان لیخاف منک یا عمر دوسری روایت. اور تیسری روایت یہ ہے، وہ بڑی پیاری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ شیطان تجھ سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، یا تیرے سائے سے بھی دور بھاگتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لانظر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، الی شیاطین الانس والجن، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ جنوں میں سے ہیں یا انسانوں میں سے ہیں. صرف ایک شیطان نہیں، ایک ہوتا تو ابلیس کہتے، وہ جنوں میں سے ہے یا وہ انسانوں میں سے. جتنے بھی شیاطین ہیں مرو وہ گزرتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ فرو من عمر، سیدنا فاروق اعظم کے ڈر سے خوف کھا کر، خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتے ہیں، دور جاتے ہیں. اس قدر ہیبت، اس قدر جلال. لیکن ان کے جلال کی ایک کیفیت یہ بھی دیکھو، جب وہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، مفتی صاحب انہی کا واقعہ ہے نا، مصر کے گورنر ہیں. کس کے؟ اور وہاں پہ ایک بیہودہ رسم ہے، وہ دریائے نیل ہے، چلتا ہے لیکن پھر سوکھ جاتا ہے. ایک موقع آ جاتا ہے جب تک ایک 2 شیزہ کنواری لڑکی، خوبصورت عورت، اس کی بھیٹ نہ چڑھایا جائے وہ دریا نہ چلتا تھا، رک جاتا تھا، بند جاتا، بہنا بند کر دیتا تھا. شکایت گئی سیدنا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور اجازت مانگی گئی. انہوں نے روک دیا کہ اب اسلام کے ہوتے ہوئے ایسا پھر نہیں چلے گا. تو پھر کیا کریں؟ دریا سوکھ چکا، خشک ہو چکا، اب کوئی اور تدبیر بھی تو نہیں ہے اور کوئی حکمت عملی تو نہیں ہے. انہوں نے کہا کیوں نہیں ہے، کیا ہے؟ کہا کہ میں خط لکھتا ہوں امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم کو. انہوں نے خط لکھا جو سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب کے پاس پہنچا. یہ معاملہ ہے، اس کا کوئی حل ڈھونڈے، سوچے. سیدنا فاروق اعظم نے مدینہ کے اندر بیٹھ کر ایک خط لکھا. اور کیا لکھا اس نے؟ خط کا بس مضمون اما بعد کے بعد انہوں نے لکھا ان کنتا انما تجری. یہ خط کا مضمون ہے، من قبلی کا و من عملی کا. اگر تو، وہ جو خط ہے اس کا مضمون، اس کا جو سبجیکٹ ہے، اگر تو چلتا ہے اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے اور اپنے ہی حکم اور اختیار سے، فلا تجری، تو پھر تو نہ چل. فلا حاجت لنا فیک، ہمیں بھی تیری قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر اپنی مرضی، اپنی منشا اور اپنے ہی حکم اور اجازت سے تو چلتا ہے، اختیار سے چلتا ہے، تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں. لیکن اگر تو چلتا ہے رب کے حکم سے، بِأَمْرِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ فَنَسْأَلُ اللَّهَ، تو پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہی اللہ تجھے بھی جلا دے. یہ خط کا مضمون تھا، خط کا مضمون تھا. لیکن نسأل اللہ کے الفاظ تو بعد میں آتے ہیں. پہلے خط کا حصہ تو کچھ اور ہے، اس میں تو سیدنا فاروق اعظم کا اپنا نام ہے. جیسے لکھتے ہیں نا من جانب یا عمر بن خطاب یا من خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین یا من عبداللہ، یہ خط کا مضمون ہے، اس کا سیاق. تو یہ لکھا ہے اور یہ خط پہنچ گیا حضرت عمر بن عاص کے پاس. انہوں نے خط کو اسی طرح اس خط کو ڈال دیا دریائے نیل میں. دریائے نیل میں. یہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے اور شام کا وقت ہے. دریائے نیل کے اندر اس خط کو ڈال دیا. اور روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ جو ہی وہ رات گزری، صبح ہوئی تو صبح اٹھنے سے بھی پہلے وہ دریا جاری ہو چکا تھا. اب دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کتنا وہ بلند ہو چکا تھا. 16 ذراعاً، یہ 16 ہاتھ بلند ہو کر موجیں مار مار کر بہتا چلا جا رہا. یہ تھا روب ان کا. تو میں بس ایک حوالے سے بات کو اینڈ کرنے کے لیے محرم کی اس نسبت سے، شہداء کربلا کی نسبت سے، یعنی عام طور پر ایسا ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، ان مقدس ہستیوں کو آپس میں جدا کیا جا رہا ہے. ان کی ذوات قدسیہ کے اندر جدائیاں پیدا کی جا رہی ہیں.
اور تاریخ یا تاریخ دانوں کا اعتبار کر کے بہت بڑا ایک فتنہ ہے، ایک بڑی سازش ہے، لیکن اہل سنت و جماعت ان کا مزاج اعتدال پسند، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ ادھر ان کے متعلق حدیث پاک اصحابی کالنجوم فبأی مقتدیتم اہتدیتم، اہل بیت یا اطہار کے متعلق وہ حدیث کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق، یہ دونوں حدیث ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ اس پر اہل سنت و جماعت ہی عمل پیرا ہیں، ان دونوں حدیثوں پر۔ باقی جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، کسی کے پاس وہ کشتی نہیں، کسی کے پاس وہ ستارے نہیں، کسی کے پاس ستارے نہیں ہیں۔ میں صرف ایک روایت، لیکن ہے تو بہت زیادہ طویل، میں اسے تھوڑا مختصر کرتا ہوں تاکہ اہل بیت کے ساتھ نسبت ہو جائے۔ یعنی کہیں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے کتنی محبت ہے۔ یہ میں نے ایک واقعہ پڑھا، علماء اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب یہ مدائن ایران کے وہ قیصر و کسریٰ کے فاتح ہیں سیدنا فاروق اعظم، بلکہ 3 بر اعظموں کے وہ فاتح ہیں، اور 22 لاکھ مربع میل اور کلومیٹر کے حساب سے تقریباً 27 لاکھ کلومیٹر مربع میل، اتنے روئے زمین کے ان علاقوں کے فاتح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن ان کی شان کہ اہل بیت یا اطہار کے ساتھ ان کی محبتیں، نسبتیں اور عقیدتیں، عشق پھر اتنا ہے کہ وہ اہل بیت یا اطہار کے متعلق واضح طور پر کہتے ہیں شہزادہ کونین کو کہ میرے سر کے بال بھی تمہاری نسبت اور تمہارے صدقے سے اگے ہوئے ہیں۔ یہ تفسیر زمخشری میں اور امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں مناقب علی آل ابی طالب، یہ اہل تشیع کی کتاب کا نام ہے، ذب عظیم بھی انہی کی کتاب کا نام ہے۔ اسی طرح دیگر کتابوں میں بھی، بس گزارا کریں میں وہ حوالہ دے رہا ہوں، مدائن کے وہ جو شہر وہ فتح ہوئے، سارے علاقے فتح ہوئے، مال غنیمت جمع ہو گیا، مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گیا۔ اب خود منبر پر جلوہ افروز ہیں سیدنا فاروق اعظم، وہ مال غنیمت بانٹ رہے ہیں۔ امام علی مقام امام حسن علیہ السلام آئے، 1000 درہم پیش کیا، انہوں نے بخوشی قبول کیا۔ امام حسین آئے، 1000 درہم پیش کیا، انہوں نے بخوشی قبول کر لیا۔ لیکن ان کے بعد باری آئی سیدنا فاروق اعظم کے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کی، وہ جب آئے تو ان کے مقابلے میں انہیں صرف 500 ان کا نصف کر کے پیش کیا۔ عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے ابا جان میں تو ایک پاورفل قسم کا آدمی، بہادر ہوں، نڈر ہوں، یہ تو جس وقت مدینہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، میں تو اس وقت بھی جہاد کے میدانوں کے اندر جہاد کیا کرتا تھا، تلواروں سے لڑتا تھا، اور 1000 سے زیادہ غلاموں کو آزاد کیا، 1500-1600 سے زیادہ احادیث روایت کی، بیت رضوان میں غزوہ احزاب کے اندر میں شریک رہا، میرا اتنا مقام، اتنا مرتبہ، اتنی میری خدمات ہیں، لیکن انہیں 1000 اور مجھے ان کے مقابلے میں نصف کر کے 500 درہم دیے، یہ کیا سبب ہے؟ آپ نے کہا اور بیٹے ذرا پہلے یہ تو دیکھو کہ کن سے مقابلہ کر رہے ہو۔ اذهب فاتنی بأبٍ كأبيهما وأم كأمهما وجد كجدهما وجدة كجدتهما وعم كعمهما وعمة كعمتهما وخال كخالهما وخالة كخالاتهما۔ اذهب فاتنی، لیکن فإنك لا تأتيني به، تو جا تلاش کر، ڈھونڈ، جستجو کر، پوری کائنات کے اندر گھوم پھر کر آ جا، پھر آ کر مجھے بتا کہ کیا ان کے باپ جیسا اس دنیا کے اندر کسی کا اور باپ بھی ہے؟ جیسے ان کی ماں عظمت اور شان والی ہے، کسی اور کی ماں اتنی عظمت اور شان والی ہے، جیسے ان کے نانا ہیں عظمت والے، کیا کسی اور کا نانا بھی اتنی عظمت والا ہے؟ جیسے ان کی نانی ہے عظمت اور شان والی، اللہ القیاس، وہ پورے خاندان کا ذکر کر کے آپ نے گویا کہ چیلنج کیا اور الٹیمیٹم دیا اور کہا جاؤ پوری کائنات کے اندر گھوم پھر کر آؤ، پھر آ کر تم مقابلہ کر سکتے ہو تو پھر کرو، لیکن ایسا نہیں ہو سکے گا، تو کیا تلاش کرے گا؟ یہاں تو جبریل امین بھی آ کر اعتراف کر رہا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، اور وہ بھی آ کر یہ عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد، میں پوری کائنات پھرتا رہا، مشرق گیا، مغرب گیا، شمال گیا، جنوب گیا، تحت ثری سے لے کر عرش معلی تک، اور پھر ہر زمانے میں، ہر دور میں، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک، ہر دور کے اندر پوری کائنات پھرتا رہا ہوں، شرق غرب شمال و جنوب، لیکن جیسا میں نے محمد کو دیکھا اور جیسا محمد کے خاندان کو جیسا
دیکھا، ایسا اور کوئی نہیں دیکھا، تو جا۔ اور اس کے بعد چونکہ یہ روایت لمبی ہے، میں بالکل آخری جملے میں یہ روایت، یہ پیغام سیدنا علی شیر خدا تک پہنچ گیا، کیونکہ رپورٹ کرنے والا وہ کوئی تنقیدی نہ تھا، تنقیدی نہ تھا۔ جیسے ہی انہوں نے سیدنا فاروق اعظم کے یہ جملے سنے دیکھے، فوراً پہنچا سیدنا علی شیر خدا کی بارگاہ میں، اور وہاں جا کر عرض کیا کہ اے علی المرتضیٰ، تو سیدنا فاروق اعظم آپ کے بیٹوں سے حسن و حسین سے اس انداز کے ساتھ اپنے عشق و عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور اپنے بیٹے اور خاندان پر تمہارے خاندان کو وہ ترجیح دے رہے ہیں اور ان کے عشق و عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آپس میں رحماء بینکم کی شان کے مصداق تھے نا، انہوں نے کیا کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر یہ بات بھی سن لو، میں نے بھی سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب سراج اہل جنہ، میں نے بھی رسول اللہ سے سنا، رسول اللہ نے جبریل سے سنا، اور جبریل نے خود خدا سے سنا۔ کون سا جملہ؟ کہ یہ سیدنا فاروق اعظم کی یہ شان ہے کہ یہ جنت والوں کے لیے چراغ کی مانند رکھتے ہیں۔ یہ جملہ سیدنا علی شیر خدا کے منہ مبارک سے نکلا ہوا، پھر کسی رپورٹر نے وہ سنا تو وہ فوراً پہنچا پھر سیدنا فاروق اعظم کی۔ وہ کیسا منظر ہوگا، ادھر بھی جا رہے ہیں، ادھر بھی جا رہے ہیں، ان سے بھی محبت کرتا ہے، ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ وہ خبر رساں و رپورٹ دینے والا وہاں پھر پہنچا سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں، اور کہا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کے حق کے اندر یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول خدا سے سنا ہے۔ جیسے ہی فاروق اعظم بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر رکے نہیں، چل پڑے، فوراً خود چل کر علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، اور وہاں جا کر سلام کیا، اور پھر پوچھا اے علی المرتضیٰ وہ جو جملے کہے ہیں کیا واقعی آپ نے رسول خدا سے سنے ہیں؟ انہوں نے کہا رب کی عزت جلالت کی قسم میں نے رسول خدا سے سنا، رسول خدا نے جبریل نے خود خدا سے سنا کہ عمر بن خطاب سراج اہل جنہ۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو آپ مہربانی کیجئے اکتب بخطی کا، اپنے دست مبارک سے یہ تحریر مجھے ذرا کر دیجئے، یہی مضمون، یہی ایک ہی جملہ فقط لکھ دیجئے تاکہ میرے لیے سند بخشش بھی بن جائے، سند مغفرت بھی بن جائے۔ تو وہ تو انحصار کر رہے ہیں اہل بیت اطہار کے عشق و عقیدت پر سیدنا فاروق اعظم۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کے مناقب، ان کے فضائل سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ دعا جو حضور سے محبت کرتے ہوئے، شہر مدینہ سے محبت کرتے ہوئے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک وفی رسولک، وہ جو دعا مانگتے وہ کیسے پوری ہوئی؟ آج کا دن تھا، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے آئین حالت نماز میں صبح کی نماز کے وقت ایک 2 دھاری دار خنجر سے ایک جگہ پہ ہے 3 مرتبہ، ایک جگہ پہ ہے 6 مرتبہ، ایک جگہ پہ یہ بھی ہے کہ 12 وار کیا ہے، شدید زخمی کر دیا، جن کی تاب نہ لاتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ سال کا اختتام بھی شہادتوں اور قربانیوں پر منحصر ہے، اس سال کا آغاز بھی شہادتوں اور قربانیوں پر منحصر ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلامی جو زندگی ہے من حیث المجموع، بطور مسلم، بطور مومن، اس کی زندگی بھی شہادتوں اور قربانیوں سے معمور ہونی چاہیے۔ اور ان شہادتوں اور قربانیوں کا مقصد فقط یہ نہیں کہ جان ہی کی قربانی، نہیں، مال و جان کی قربانی، مال و جان کی قربانی، ہر طرح کی قربانی اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین متین کے لیے، شریعت مطہرہ کے لیے، اور بالخصوص اس جامعہ شمس العلوم کے لیے ہم سب کو اپنی جانب سے جان و مال کی قربانیاں دینے کی، تاکہ یہ چراغ جلتا ہوا، بلند ہوتا ہوا، روشنی پھیلاتا ہوا آسمان تک پہنچ جائے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ نور پہنچ کر اللہ رب العزت اور اس کے محبوب اس بارگاہ میں یہ شرف قبولیت حاصل کر لے، یہ فیض، یہ سر چشمہ جاری اور ساری رہے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کا یہ اہتمام، انتظام اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔